حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے جب آپ کا بچپن تھا، اور آپ کی والدہ ہند آپ کو گود میں لے کر لوری دیتی، تو ان کی لوری کے اشعار کیا تھے؟ حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن خطیب عمر بن کثیر دمشقی رحمہ اللہ، وفات 774 ہجری، آپ نے البدایہ والنہایہ میں یہ اشعار نقل کیے ہیں۔ فکانت ہند تحملہ وصغیر وتقول، گود میں اٹھا کر یہ شعر پڑھا کرتی، لوری دیتی، فرماتی ان بنی مغرق کریم محبب فی اہلہ حلیم لیس بفحاش ولا لئیم ولا بتخرور ولا سؤوم صخر بنی فہر بہی زعیم لا یحلف الظن ولا یخیم، کہ یہ میرا بیٹا خاندانی شریف اور کریم ہے، گھر والوں کو محبوب اور بردبار ہے، بیہودہ گو بھی نہیں، بری خصلت والا بھی نہیں، جسم کے اعتبار سے لاغر بھی نہیں، اور مشکلات میں گھبرانے والا بھی نہیں، قبیلہ بنو فہر کا سردار ہے، توقعات کے خلاف نہیں کرتا اور نہ ہی قتال سے پیچھے ہٹنے والا ہے۔ یہ ان کی والدہ لوری میں اشعار کہتی تھی، اور حرف بحرف بالکل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی ہوئے۔ بچپن میں ان پہ سرداری کے آثار بالکل نمایاں تھے۔ چنانچہ ابن کثیر دمشقی رحمہ اللہ وفات 774 ہجری نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا، یہ بچے تھے، اور اپنی بیوی ہند کو فرمانے لگے ان ابنی ھذا لعظیم الراس وانہ لخلیق ان یسود قوما، یہ میرا بچہ بڑے سر والا ہے، ہمارے یہاں بھی مشہور ہے کہ بڑے سرداروں کے بڑے سر والا ہے، اور یہ انشاءاللہ اپنی قوم کا سردار ہوگا۔ تو حضرت معاویہ کی والدہ ہند نے کیا فرمایا؟ فرمایا سکلت ہو علم یسد العرب قاتبہ، یہ صرف اپنے خاندان کا نہیں بلکہ پورے عرب کا سردار ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وقت آیا کہ پورے عرب کے سردار تھے۔ آپ کے بچپن کا ایک واقعہ بہت عجیب ہے کہ سن 3 ہجری جب سریہ رجی پیش آیا، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں گرفتار ہوئے، اور مکہ مکرمہ میں ان کو گرفتار کر کے مشرکین لے گئے۔ انہوں نے جب ان کو شہید کرنا چاہا تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے وقت دو، میں 2 رکعت نفل پڑھ لوں۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور فرمایا کہ میرا جی چاہتا تھا میں لمبی قرات کروں، میں نے لمبے اس لیے نفل نہیں پڑھے کہ تم یہ نہ کہو کہ یہ موت کے ڈر سے نماز لمبی پڑھ رہا ہے، اس لیے میں نے مختصر پڑھی ہے۔ خیر، آپ نے نماز کے بعد ان کے لیے جو بد دعا مانگی وہ کلمات یہ تھے اللہم احصہم عددا واقتلہم بددا ولا تغادر منہم احدا ثم قتلوا، اے اللہ یہ جو مشرکین ہیں ان کو چن چن کے قتل کر دے، ان میں سے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑی۔ آپ نے جب بد دعا مانگی، کہتے ہیں اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بچے تھے، اپنے والد ابو سفیان کے ساتھ تھے، اور یہ بھی اس وقت مشرکین کے ساتھ تھے، مسلمان جو نہیں ہوئے تھے۔ تو حضرت امام ابو محمد عبد الملک بن ہشام المعافری رحمہ اللہ وفات 213 یا 217 ہجری، السیرۃ النبویہ علی ابن ہشام میں یہ فرماتے ہیں اس وقت کا عام رواج یہ تھا کہ جب کوئی بد دعا کرتا تو جس کے لیے بد دعا کرتا پہلو کے پہلے اس کو زمین پر لٹا دیتے یا وہ لیٹ جاتا، تو یہ معروف تھا کہ یہ بد دعا سے بچ جاتا ہے۔ چنانچہ اسی کے مطابق ان کے والد جو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ خود فرماتے ہیں حضرت یوم فی محضر ما ابی سفیان فلقد رأیت یلقینی الی الارض فرقا من دعوت خبیب وکانوا یقولون ان رجل اذا دعی علیہ فاستجع لجنبی سالت عنہ، میرے والد ابو سفیان نے مجھے زمین پر پہلو کے بل لٹا دیا کہ معروف تھا جب یوں بندہ لیٹ جائے تو بد دعا سے بچ جاتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اس بد دعا سے بچایا، اور ایک وقت ہے کہ آپ صحابی بنے، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری ہوئی، اور یہ فاتح عرب و عجم پھر بنے۔